اعزاز کو اللہ کی بارگاہ میں اس سفر کے لیے ان کو پیش کر رہے ہیں۔ موت پر حق ہے اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اصل آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور موت کے دروازے سے گزر کے اگلی منزل پہ ہم جا سکیں گے، اور اس زندگی کا فیصلہ مال پر، عہدے پر، جائیداد پر اور گاڑیوں پر اور بڑے تعلقات پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس زندگی کی کامیابی کا فیصلہ قرآن کریم گواہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پہ ہوگا۔ پارہ نمبر 30 میں سورۃ العصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں خود قسم اٹھاتا ہے اور اعلان کر رہا ہے والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان نقصان میں چلے گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے، ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ کہتا ہے زمانہ گواہ ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ لوگ ناکام نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ برباد ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جس انسان کو بغیر کسی عبادت اور ریاضت کے میں نے اعزازی طور پر اپنا خلیفہ قرار دیا اور مسجود ملائک بنائے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ قرآن کریم میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں سزا دے کے کرے گا کیا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو تو اللہ کیوں تمہیں سزا دے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں سزا دے کے کروں گا کیا، میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس لیے انسان اپنے لیے جنت بھی خود بناتا ہے اور جہنم بھی خود کماتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کے جو جنت کما لے وہ کامیاب انسان ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ کہتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز، یہ دنیا ہمارا مسکن نہیں، یہ دنیا ہماری اصل جائے قرار نہیں۔ انسان اصل میں جنت کے لیے آیا ہے کہ جنت میں تو نے پلاٹ خریدنا ہے، جنت میں مکان بنانا ہے، جنت میں رہائش اختیار کرنی ہے، اور اصل نعمتیں وہ ہیں جس کے بعد نہ وہاں سے ٹرانسفر ہوگا نہ موت نے آنا ہے، اور وہاں جس کو جو چیز ملے گی وہ اسی کی ہے، وہ کبھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز موت کے بعد نکل جاتی ہے ہاتھ سے، لیکن اللہ کہتا ہے جنت میں داخل کرنے کے بعد میں موت کو بھی مار دوں گا۔ اب موت ہے ہی نہیں کہ دوبارہ کبھی آ سکے، تو اس وقت جنت کا ہر انسان ایک بادشاہ سے کم نہیں ہوگا، بلکہ بادشاہ سے بھی بڑھ کے اس کی زندگی ہوگی، اور یہ اصل زندگی ہے۔ حاجی عبدالقیوم صاحب بڑے نیک آدمی، الحمدللہ شریف انسان، علماء سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، ان کے بچے بچیاں سارا خاندان دین سے جڑا ہوا، اور ہمیشہ علماء سے تعلق اور رابطے میں یہ رہے، اور یہ سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ مسجد سے، دینی مدرسوں سے، علماء سے، علم سے ان کا تعلق رہا ہے، اور ان کی ساری زندگی ہم نے دیکھی بغیر کسی دنیا کی لالچ اور اس کے دھوکے میں آئے ہوئے انہوں نے گزاری ہے، اور یہ ناکام نہیں۔ انشاءاللہ پورا یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ ان کی مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اور آج کتنے علماء اور نیک لوگ اس جنازے پہ کھڑے ہیں۔ ہم دنیا کے جنازے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جنازے، لائنیں لگی ہیں، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں وضو میں بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، صرف حاضری لگانی مقصود ہوتی ہے۔ بڑا جنازہ انسان کی بخشش کی دلیل نہیں، چھوٹا جنازہ بھی ہو لیکن نیک لوگ ہوں۔ 40 بندے اگر ایسے جنازے میں آ جائیں جو بطور جرگے کے اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور یہاں تو کئی 40 ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے دور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انبیاء سے بڑا مرتبہ مخلوق میں کسی کا نہیں، اور انبیاء کی وراثت صرف علماء کو دی گئی ہے، اور علماء کرام جس مجلس میں ہوں، حفاظ، قرہ، آپ خود اندازہ لگائیں اللہ کے ہاں وہ کیا صورتحال ہوگی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ خوش قسمت ہیں، اور اپنی بچیوں کو بھی انہوں نے دین کا علم سکھایا، اور اپنے داماد بھی سارے کے سارے ان کے دین اور اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ قاری عثمان صاحب یہاں کھڑے ہیں، الحمدللہ آج بھی قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ان کے داماد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ چیک کریں کہ ہمیشہ انہوں نے دین کو ترجیح دی ہے، اور جو شخص دین کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو میرے عزیزو، آج حاجی صاحب کی میت سامنے ہے اور یہ خاموش ہے، لیکن خاموشی کا ایک پیغام مجھے اور آپ کو دے رہی ہے کہ جس طرح تم اس دنیا میں ابھی زندہ ہو، چند گھنٹے پہلے میں بھی اسی دنیا میں یوں ہی تمہاری تربیت کے ساتھ زندہ تھا، میں بھی کھاتا پیتا تھا اور میں چلتا پھرتا تھا، میں بھی خوشیاں مناتا تھا، لیکن آج میں مٹی کے نیچے جا رہا ہوں اور میں تم سب سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا تم نے بھی اس وقت کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں؟ اب اگلے جہان میں ایمان اور نیک عمل کا سکہ چلے گا، اس لیے آج ان کی نصیحت یہ پیغام دے رہی ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، رزق حلال اور اچھے سلوک کو اپنا کر آنا، بس یہی چیزیں آگے تمہارے ساتھ جائیں گی۔ رزق حلال کی تگ و دو کرنا، حرام جتنا بھی کمایا کل وہ گلے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق قابو کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جس نے غریبوں کا حق مار لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، قبر میں اس زکوٰۃ کے مال کو اللہ ایسا سام بنا دے گا جس کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اتنی زیادہ زہر ہوگی کہ اس کے وجود پر بال نہیں ٹھہر سکیں گے، اور قیامت کے دن کے آنے تک وہ زکوٰۃ کا مال سام کی شکل میں اس کے وجود کو گھیرے میں لے کے ڈنگ مارے گا، اور یہ ہر ڈنگ پہ 70 گنا زمین کے نیچے گس جائے گا۔ اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس وقت اس مال ہی کو پگھلا کر سونے اور چاندی کی شکل میں پگھلا کر اس کی پیشانیوں کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ تیرا خزانہ جس پر تو سانپ بن کے بیٹھا تھا اور تو نے جن کے حقوق تھے ان کے حق کو مارا ہے۔ اس لیے آج اس میت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جو پلاٹ میرے نام تھا آج وہ میرے نام نہیں رہا، بچے پھر میرے ساتھ آئے ہیں لیکن قبر میں کوئی میرا عزیز آگے نہیں جائے گا، جہاں کی جتنی مراحت تھیں وہ میرے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اور اب میں نے واپس کبھی اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ تمہاری میرے ساتھ ملاقات اب میدان حشر میں ہونی ہے، لہٰذا میں تم سب کو جاتے ہوئے پیغام دے رہا ہوں کہ چیک کرو، میرے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، گھڑی اتار لی گئی ہے، میرے تمام کے تمام چیزیں پیچھے لے لی گئی ہیں، اور حتیٰ کہ میری جوتیاں، میرے سر کی ٹوپی اور پگڑی، یہ سب چیزیں اتر چکی ہیں، اور میرے ہاتھ چیک کر لو، میرے ہاتھ خالی ہیں، اس دنیا کا ایک ذرہ بھی میرے ساتھ نہیں جا رہا، اور تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہونے والا ہے۔ اس لیے پھر وہاں کون سا سکہ چلے گا؟ ایمان کا سکہ چلے گا، سچائی کا سکہ چلے گا، خدا خوفی کا سکہ چلے گا، حلال کا سکہ چلے گا، بچوں کی نیک تربیت کا سکہ چلے گا، اور ادب آداب کا اور حسن سلوک کا سکہ چلے گا۔ اس لیے آج ہم اس جگہ توبہ کریں اور ہم تہیہ کریں، انشاءاللہ ہم باقی زندگی ایک مسلمان والی زندگی گزاریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بحیثیت انسان کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو معاذ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو ان کے وارث، ان کے بیٹے عمر فاروق صاحب ہیں اور دیگر عزیز خاندان موجود ہے، ان سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ ان کی آخرت اس حوالے سے بھی کلیئر ہو۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائیں اور کامل مغفرت فرمائیں۔ سفید رش فرما لیجیے۔